تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت کیسا تھا، یہ بھی بہت سارے لوگ ان کے دور حکومت کو غلط انداز سے پیش کرتے ہیں، ان کے اتہاس کو غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں، لوگ انہیں ظالم کہتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے عدل و انصاف کرنے والا زیادہ کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، بہترین بادشاہ گزرے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خاندان تیموریہ کے سب سے زیادہ عقل مند، بہادر، مصنف مزاج اور حکومت و ملکی انتظام کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ تب وہ 1068 میں کیا ہوئے، تخت نشین ہوئے۔ اگلے سال تخت نشینی کے موقع پر لوگوں کے تمام ٹیکس معاف کر دیے۔ جیسے ہی وہ کیا گدی پہ آئے، حکومت ملی انہیں، اور آتے ہی ساتھ انہوں نے کیا کرا، پہلا کام ٹیکس انہوں نے معاف کر دیے، لوگوں کے تمام ٹیکس معاف کر دیے۔ 25 لاکھ روپے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیے۔ 6,30,000 روپے کے تحفے مکہ و مکرمہ، مدینہ و منورہ روانہ فرمائے۔ 1,60,000 روپے کی لاگت سے قلعے میں سنگ مرمر کی مسجد تعمیر کرائی۔ جگہ جگہ غریبوں کے لنگر کھانے کھلوائے، غریبوں کے لیے لنگر کھانے کھلوائے۔ یہ سارے ان کے کام تھے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کراچی بندرگاہ سے لے کر آسام کی مشرق حدود اور کوہ ہمالیہ سے لے کر بحر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی جگہ پر حکومت کرتے تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ملکی انتظام کے تحت نشہ آور چیزوں سے، ناچ گانے اور شریعت کے خلاف جتنے بھی کام تھے ان پر کیا لگا دی، انہوں نے پابندی لگا دی کہ کوئی اب ان کاموں کو نہیں کرے گا۔ ان کی طرف سے پابندی لگ گئی تھی، جو بھی شریعت کے کام ہیں، جو بھی شریعت کے خلاف جو بھی کام تھے ان کے اوپر پابندی انہوں نے لگا دی۔ راستوں کو لوٹ مار کرنے والوں سے انہوں نے کیا کر دیا، لوگوں کو محفوظ کر دیا۔ 1,40,000 روپے سالانہ محتاجوں کے لیے مقرر کیے۔ انہوں نے کسی مذہبی مقام کو گرانے کی کبھی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ مندر توڑوایا، انہوں نے یہ والا مندر توڑوایا، یہاں بھی یہ مسجد بنائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کسی مذہبی مقام کو گرانے کی کبھی اجازت ہی نہیں دی ہے۔ آپ کیسا ہسٹری ان کے بارے میں پیش کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ۔ ہر طبقے مذہب کے لوگ ان کے دور میں خوشحال اور امن سکون سے رہتے تھے، آج کی طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں، اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی رسموں کو ادا کرتے تھے۔ ہر طرح کی آزادی تھی اپنے اپنے مذہب کے مطابق۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کی بات غور سے سن کر فیصلہ کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے، حق بات کے مقابلے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت تھا کہ انہوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں اتنے سارے کام کر دیے۔ ان کے ٹائم میں اپنے ملک کی جی ڈی پی بے حد مضبوط تھی، بہت ہی اونچی سطح پہ تھی۔ ان کے ٹائم میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ تب یہاں سے انگریزوں کو کیا ہوا، انگریزوں کی بھنک لگی، انہیں ہوس ہوئی کہ ہم اس سونے کی چڑیا کو حاصل کریں۔ پھر دھیمے دھیمے انگریز چلتے چلے آئے اس ملک میں۔ تو یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت کی کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتلائیں کہ 1,60,000 روپے کی لاگت سے قلعے میں سنگ مرمر، ضرورت مندوں کو 25 لاکھ روپے تقسیم کیے، 6,30,000 روپے کے تحفے مکہ مکرمہ مدینہ میں بھیجے، غریبوں کے لیے لنگر کھانے کھلوائے، اور جیسے ہی گدی پہ تخت نشین ہوئے تو اگلے سال کیا کر دیا، تمام لوگوں کے ٹیکس معاف کر دیے۔ یہ سارے ان کے کام تھے، اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن ہم نے ذرا سے ہی کام آپ لوگوں کو گنائے۔ تو یہ تھے اورنگزیب، اور اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود اپنا رہ گزر بسر معلوم کس سے کرتے تھے، ٹوپیاں سی کے کرتے تھے، ٹوپیاں سی کر کرتے تھے۔ کوئی ہوگا جو ان کی برابری کر پائے گا، تب تو جا کے اس وقت اس ملک کی جی ڈی پی بے حد مضبوط ہوئی تھی، ایسے نہیں ہو جاتی ہے۔